یہ لڑکیوں کی فیک آئی ڈی چلانے والے وہی لڑکے ہیں جن کو بچپن میں بہن کی فراق پہننے کا بہت شوق تھا۔ پہلے وہ میری گرل فرینڈ تھی، میں بولتا تھا وہ سنتی تھی، پھر وہ میری منگیتر بنی، وہ بولتی تھی میں سنتا تھا۔ جب سے وہ میری بیوی بنی ہے ہم دونوں بولتے ہیں اور محلہ سنتا ہے۔ آج کل کے بچے لڑائی میں سیدھے سیدھے گالی دینے لگ جاتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو لڑتے وقت کمران شمران کمران بس یہی ہوتا تھا۔ ٹیچر: شلوار کے ناڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پپو: PhD۔ ٹیچر حیرانگی سے: PhD کا مطلب؟ پپو: پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس۔ سردار: کل کوئی میری پرس سے 2000 لے گیا۔ دوسرا سردار: 1500 تھے، میں نے گھر جا کر گنے تھے۔ پہلا سردار: یار پیسے کا مسئلہ نہیں، بس تو آدمی کا پتہ کر۔ شیخ: لیجئے نا اور بسکٹ کھائیے۔ مہمان: نہیں شکریہ، میں 4 کھا چکا ہوں۔ شیخ: ویسے کھائے تو آپ نے 7 ہیں، لیکن یہاں کون سا کوئی گن رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہوں۔ آج کل کے بچوں کی سوچ۔ کاکا جی فرماتے ہیں قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ قلم سے شلوار میں ناڑا ڈال سکتے ہیں مگر تلوار سے نہیں۔ خاوند بیٹھے بیٹھے غور سے اپنی بیوی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی واحد انویسٹمنٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل ہو گئی۔ زیادہ گرمی اور زیادہ سردی میں مجھ سے کام نہیں ہوتا، اور موسم اچھا ہو تو کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ویسے میں بہت محنتی ہوں۔ بغیر کمل کے سو رہے تھے محمود و ایاز، بغیر کمل کے سو رہے تھے محمود و ایاز، فل سپیڈ میں پنکھا چلا کر بھاگ گیا فراز۔ گرل فرینڈ: مجھے بھول جاؤ میری ممی ہو گئی ہے لندن میں ایک لڑکے کے ساتھ۔ لڑکا: چلو جو ہونا تھا ہو گیا، ایک آئی فون بھیج دینا وہاں سے۔ آدمی: مجھے وہ کتاب چاہیے جس کا عنوان ہے مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ دکاندار: آپ اوپر تشریف لے جائیں، مزاحیہ کتابیں دوسری منزل پر ملتی ہیں۔ جو لوگ پسند کی شادی نہیں کرتے وہ ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، اور جو لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں وہ ہوندی انہاں نال بھی کوئی چنگی نہیں۔ جب یورپ میں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس، اور پاکستانی کہتے ہیں راتی چنگی پلی روٹی کھا دی سی۔ استاد پپو سے: پپو یہ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ پپو: سر آپ کو مس ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پپو: سر یہی خوش فہمی تھی۔ آپ مجھے طلاق بھی دیں تو پھر بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہوں گی، مگر آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ شوہر: زنانی بن نواز شریف نہ بن۔ سویا ہوا انسان تو پانی سے بھی جگایا جا سکتا ہے، لیکن سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ من جانب پاپٹا: میں تمہاری بریانی کھا لوں؟ بہن: بس 2 چمچ کھانا، اور میں بس 2 ہی چمچ کھائی تھی۔ میں نے ہاسپٹل میں ایک بندے سے پوچھا دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے؟ مجھے بڑا تسلی بخش جواب ملا، سارے ڈاکٹر دندوں والے ہی بیٹھے ہیں۔ ایک رات میری بیسٹ فرینڈ پانی پینے کے لیے اٹھی تو ایک چلیڑ کو دیکھ کر اتنا ڈری پورا ہفتہ بخار رہا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے آیا، میڈیسن دی اور جاتے ہوئے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ کچن میں لگا شیشہ اتار لیں، اگر یہ اگلی بار ڈر گئی تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ نوجوان نسل کے بگڑنے کی اصل وجہ موبائل یا انٹرنیٹ نہیں بلکہ 9th اور 12th کی اردو غزلیں ہیں۔ اچھے سے اچھے بچے کو بھی عاشق بنا دیتی ہیں۔ دید کی طلب ہو تو نظریں جمائی رکھنا، غالب نقاب ہو یا نصیب سرکتا ضرور ہے۔ اب یہ بتاؤ
یہ غالب ہے یا عمران ہاشمی؟ زندگی آپ کو دکھ دے گی لیکن آپ منع کر دینا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ کاش اس کے سارے دانت گر جائیں جب وہ مسکرا کر کسی اور لڑکی کو دیکھے۔ تسلی ہو جائے گی، وقت اتنا ہی بتا دو مجھے جو ہچکیاں آتی ہیں، کیا تم یاد کرتے ہو کہ ڈاکٹر نو چیک کراواں؟ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے، ابھی ساتھ والوں کی دیوار پر لکھ کے آیا ہوں، مکان برائے فروخت۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ جب بھی مجھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو امی توڑ دو سارا گھر توڑ دو، میرا سر بھی توڑ دو، اور اگر امی سے ٹوٹ جائے تو کس کمبخت نے یہاں گلاس رکھا ہے۔ رومانٹک پوسٹ کروں تو لوگ سوچتے ہیں محبت ہو گئی ہے، سیڈ پوسٹ کروں تو لوگ سوچتے ہیں بریک اپ ہو گیا ہے۔ ہن دسو میں کراں کی؟ می ہیلو پولیس اسٹیشن۔ پولیس ہاں جی کیا ہوا؟ می میرا دولہا نہیں مل رہا۔ پولیس کب سے؟ می بچپن سے۔ ہنس کے کاٹ لیتی ہوں میں ساری سبزیاں، ہنس کے کاٹ لیتی ہوں میں ساری سبزیاں، لیکن جب باری پیاس کی آ جائے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔